کارا صاحب. شکریہ مالک صاحب. آپ نے اپنی انٹرو میں بہت بڑی ڈیبیٹ کھولی ہے. ٹائم اس کے مطابق بہت تھوڑا ہے کہ سب چیزوں کو ٹچ کیا جائے، کیونکہ آپ نے انٹرو میں بہت ساری ڈیبیٹ کر دی. اب وہ ان ٹچ رہے گی تو پھر ایک خالی پن رہے گا ڈیبیٹ میں. بہرحال ملک کے اندر جس طرح آپ نے بھی کہا، شاہد صاحب نے بھی کہا، ملک کا نظام کے بارے میں صرف انٹیریئر منسٹر نے نہیں کہا، انہوں نے ہمیں نہیں جگایا، بلکہ روز اسمبلیوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے. حکومت کے اپنے لوگ، اپوزیشن کے لوگ، میڈیا سارا، جنرلی پبلک بھی یہ بات کرتی ہے کہ ہمارا نظام نہیں چل رہا، نظام فیل ہو گیا ہے یا ڈیلیور نہیں کر پا رہا. نظام کیا ہوتا ہے؟ ملک کو چلانے کا اسلوب ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف آپ قوانین بناتے ہیں اور اس کو ایک کتابچے میں لکھ دیتے ہیں، اس کو آئین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر نظام نہیں چل رہا اور فیل ہو گیا تو آپ کا آئین فیل ہو گیا، آئین نہیں چل پا رہا. آئین کے اندر جو طریقہ کار درج ہے اس کے اوپر ہم چلے نہیں. آئین آپ کو 3 ٹیئر گورنمنٹ دیتا ہے، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل. آپ نے جو ابھی مسئلے کا حل دیکھا ہے یا مسئلہ جانا ہے یا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو وزیر اعظم کا آفس ہے، وزراء ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں. FBR میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمارے ہاں معطل ہے، نہیں ہے، بناتے نہیں ہے. ساری جماعتیں بشمول میری اپنی جماعت کے اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور واحد حل ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے اور اس کا وجہ صرف بڑے صوبے ہیں. جہاں اصل مسئلہ ہے اس طرف ہم نہیں جا رہے. وہ کیے بغیر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے ضابطے بدلنے چاہیے بغیر استعمال کیے. تو اگر یہ بھی تجربہ ناکام ہوا پھر کیا کریں گے؟ پاکستان کا بنیادی مسئلہ آج تک یہ حل نہیں ہوا. مذہبی طبقہ کہتا ہے یہ مذہبی ریاست ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ قومی ریاست ہے. کوئی کہتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن کی ایکویشن کیسی ہونی، یہ مسئلہ آج تک آپ کا حل نہیں ہوا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے ہم ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں. میں مسلم لیگ کو کہوں گا، مسلم لیگ PTI کو کہے گی، PTI جماعت اسلامی کو کہے گی کہ یہ ذمہ دار ہے. ہم کہیں گے فوج نے یہ کر دیا، فوج کہہ دیا عدلیہ فیصلے نہیں کرتی. ہم سارے کہتے ہیں میڈیا والے بڑے خراب ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. اس میں کارا صاحب بیوروکریسی نہیں چلتی. مالک صاحب میں نے پہلے کہا تھا میری انیبلٹی ہے، میں بات ختم نہیں آپ کر لیں گے، بڑی ٹائم ہے. نہیں میں آپ نے بھی ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کہا آئین کی تبدیلی، میری بات ختم کر اس پہ بھی بحث کریں گے کیونکہ تھوڑی سی بات ختم کرنے دی. آئین تو میں کنکلوڈ کر دیتا. ہاں آئین تو تبدیل نہیں ہو رہا، آئین کے اندر گنجائش ہے. اور آپ نے کہا سسٹم سر آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے. آئین کے اندر جو طریقہ کار آپ کا صوبے بنانے کا ہے آپ اس کو تبدیل کر کے صوبے بنائیں گے. موجودہ تو بات کریں گے نا، اس پہ بات ہوگی، ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. مجھے انٹرپٹ کیا، میں تو اپنی بات کنکلوڈ کرنے سر میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں. بحث کر رہے ہیں، اتنے میں میری بات کنکلوڈ ہو جائے. ابھی ہو جائے گی. وی ہیو ٹو گو بائی دا ٹائم فریم. مان لو نا پھر میری انیبلٹی ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں آپ کو ہم خاموش نہیں ہونے میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کو مارشل لاء والے خاموش نہیں کرا سکے تو ہم نے کہاں سے میں اتنی دیر میں بڑے قادر الکلام لوگ ہیں، میں نہیں کر سکتا، باقی لوگ کر لیں. جی قاہرہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی. قاہرہ صاحب کو بہت ٹائم ملے گا، نہ ناراض ہو قاہرہ صاحب، ابھی بہت وقت ملے گا. ملک صاحب الیکٹڈ مینڈیٹ آ گیا ہے، لیکن الیکٹڈ مینڈیٹ ان پریکٹس آف 8 ڈیکیڈز پریکٹس نہیں ہو سکا، کیونکہ سول سروس آج بھی نوآبادیاتی نظام کی طرز پر تشکیل دی گئی ہے اور ویسے کی ویسی ہے. تو یہ آئین پاکستان کی 1973 کی اسکیم کے ساتھ ایک مکمل فراڈ ہے. اس لیے بار بار آپ کو نئی بات کرنی پڑتی ہے. لوکل گورنمنٹس کے ساتھ تو ایک حادثہ یہ بھی رہا ہے کہ کیونکہ وہ ایک اتھارٹیرین رجیمز کے اندر بنتے رہے تو پولیٹیکل پارٹیز جینونلی اسے پش بیک کرتی رہیں، تو اس کے اوپر بات ہمیشہ لیجیٹمیسی کی کویسٹ کا ایک الزام لگتا رہا فار دا ڈکٹیٹرز. اس ساری صورتحال میں اگر کہیں واسٹنس آف پروونسز کی بحث ہے تو بہت ٹھیک بحث ہے کہ بہت بڑی پروونسز ہیں، 12 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو مینیج کرنا رادر اٹس این اپ ہل ٹاسک. اور سینٹرلائزیشن کسی بھی گورننس کے ماڈل میں اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں. اینڈ ٹوڈیز کمیونٹیز آر بلڈ اپون ورڈز. بات کرنا شجر ممنوعہ نہیں ہے، اور گورننس پر تو بالکل بات کرنا شجر ممنوعہ نہیں ہے. یہ جتنی آپ بات کریں گے ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی صحت مند معاشرے اور اچھی طرز حکومت تشکیل پاتی ہیں. اس پہ بات کرنی چاہیے، بے لاگ کرنی چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو گورننس کا ماڈل ہے اس کی جو کور پرابلم ہے وہ ریسٹ کرتی ہے ان دا رولز آف
businesses of the government. Constitution is a broader framework. वो तय कर देता है कि आपने कैसा स्ट्रक्चर तश्कील देना है. अब जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जितनी फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो आपने सारी सिविल सर्विस को दी हुई हैं, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की एक्सरसाइज पे आंसरेबिलिटी आपने इलेक्टेड लोगों को दी हुई है. सो व्हाट इज दैट? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर बात करनी है तो पहले मैं may that be the system of local governments, may that be the provincial governments, bigger provinces, smaller provinces, federation, national assemblies, provincial assemblies. But the actual need of the day is कि preamble आइन का जो पहले सफ़े पे ही दर्ज है कि the elected people has to exercise the executive authority. उस पर ही अमल नहीं है तो बाकी आइन पे बात करना तो बिला सूद है.